اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے انوکھے لاڈلے کو انصاف دینے کے لیے سہولت کاری کے لیے جج عامر فاروق صاحب موجود ہیں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو میجورٹی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے, اس الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر رہی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا, اسی طرح سے میاں صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. کل تک چودھری شجاعت حسین کو کوڑا کرکٹ کہنے والا نواز شریف آج ان کے قدموں میں جا کر بیٹھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں گلفام چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز. پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں. فرسٹ آف آل نواز شریف کا العزیزیہ کیس. اس میں اگر ہم بات کریں اوور آل, جس کو جج ویڈیو سکینڈل کیس بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جج ارشد ملک کی ویڈیوز ہونے کا دعویٰ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ کرتی رہی ہیں, اور مسلم لیگ نون کی پوری سیاست کا دار و مدار جو ہے وہ انہی ویڈیوز آڈیوز کے چکر کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس اگر لوگوں کی بلیک میلنگ کی ویڈیوز ختم ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. اب انہوں نے ان ویڈیوز کو بنیاد بنا کر بہت سے دعوے کر رکھے تھے, اور کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو زبردستی سزا سنائی گئی اور جج صاحب نے پریشر میں آ کر سنائی, لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی. یعنی دیکھیں کہ اگر وہ ویڈیو حقیقت تھی تو آج عدالت میں کیوں درخواست کی گئی کہ ویڈیوز کو شامل تفتیش نہ کیا جائے. آپ خود اس بات کو سوچیں کہ نواز شریف کے بیٹوں نے پراپرٹیاں بنائیں تو اس کے کاغذات کہاں ہیں, اس کی رسیدیں آج بھی نہیں دکھائی گئی. لیکن انصاف کا بول بالا ہونا ہے, انصاف تو ملنا ہی ملنا ہے, کیونکہ میاں صاحب جو سسٹم کے لاڈلے ہیں, اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے انوکھے لاڈلے کو انصاف دینے کے لیے سہولت کاری کے لیے جج عامر فاروق صاحب موجود ہیں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور ان کو بڑے گھر سے احکامات ہیں کہ جناب میاں صاحب جب بھی آئیں آپ نے ان کا منتظر رہنا ہے, آپ نے ان کے حق میں فیصلے کرنے ہیں. کسی قسم کی روک ٹوک میاں صاحب کے لاڈ پن میں, میاں صاحب کے نخروں میں آپ نے نہیں آنے دینی. میاں صاحب کا ہر طرح کا نخرہ بھی اٹھانا ہے, ناز بھی اٹھانا ہے, کیونکہ سسٹم نے ان کو گود لے لیا ہے. جی یہ وہی سسٹم ہے جس نے میاں صاحب کو پہلے بھی 3 دفعہ کک آؤٹ کیا ہے. یہ پھر بھول جاتے ہیں میاں صاحب, اور ویسے بھی انسان کو آپ کو پتہ ہے بھولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے, وہ بھول جاتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میرے ساتھ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا, اور آئندہ بھی یہی کچھ ہونا ہے. اب اس میں ایک فرق دیکھ لیتے ہیں, بنیادی طور پر اس کیس میں ایک فرق ہے کہ اگر تو عمران خان جج زیبا چودھری کا صرف نام لے دے تقریر میں تو عدالت میں جا کر معافی مانگے, اس کے باوجود بھی اب تک وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. اس کیس میں اب بھی عمران خان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو اس پورے سسٹم کے خلاف بولتے ہیں, عدالتی کارروائیوں میں انوالومنٹ ہوتی ہے ان کی, جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے باقاعدگی سے بیانات آتے ہیں ججز کے نام لے کر, لیکن سسٹم ان کو نہیں چھیڑتا. یہ بنیادی طور پر فرق ہے عمران خان اور نواز شریف کے لاڈلے ہونے میں. یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کون کتنا لاڈلا ہے. اگر کوئی بندہ 4 سال مفرور اشتہاری رہنے کے بعد واپس آتا ہے اور آتے ہی اس کو ریلیف پر ریلیف ملتا ہے, ہر کیس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو مان لیجئے کہ سسٹم کا لاڈلا نواز شریف ہی ہے. اس سسٹم نے ہمیشہ سے ان کی سہولت کاری کی ہے, اور نواز شریف زرداری گروپ نے ہمیشہ سے اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کی سہولت کاری کی ہے. لیکن سسٹم کی مکمل طور پر سہولت کاری ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو سوشل میڈیا کی بات کر لیتا ہوں کہ سینئر اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹر پول کروایا, اور انہوں نے پوچھا کہ اگر بلہ بیلٹ پیپر سے ہٹ جائے تو آپ کس کو ووٹ دیں گے, آپ کا انتخاب کون ہوگا. اور بیسیکلی یہ جو کویسچن تھا یہ الیکشن کمیشن کو بتانے کے لیے تھا. ایک آپشن نواز شریف, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان, یا کسی کو بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اس میں سے 93% لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. 1,77,000 چند 100 جو ہیں اس پہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ٹویٹر پول پہ. اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ پیغام ہے, اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو تو میجورٹی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے, اس الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر رہی ہے. تو آپ ایسے الیکشن کا انعقاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک شخص کی سہولت کاری میں اتنے مگن کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو قومی اکثریت رائے ہے اس کو ہی آپ اگنور کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. 5% لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دی ہے, 1% زرداری صاحب کے سپورٹر تھے, اور 1 مولانا صاحب کے. یعنی یہ حال رہ گیا ہے میاں صاحب کی پاپولیرٹی کا. وہ جس طرح کہتے ہیں نا پروگرام بڑھ گیا, اسی طرح سے میاں صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. اس سسٹم کی ساری سہولت کاری کے بعد بھی اگر میاں صاحب کا یہ حال ہے تو میاں صاحب کو واپس فلائٹ پکڑنی چاہیے, جلدی سے بھاگنا چاہیے. اس کے بعد نواز شریف صاحب پہنچے ہیں چودھری شجاعت حسین کے پاس کہ جناب ہمارے ساتھ آئیں, اتحاد کریں, اور جو ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق 3 نشستیں اس وقت پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی طے ہوئی ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کی. لیکن یاد رکھیں اگر ماضی کے دریچوں کو کھولیں تو یاد ماضی عذاب ہے یار. اب نواز شریف صاحب سے جب سوال کیا گیا تھا, سلیم صافی صاحب نے پوچھا تھا ایک پروگرام میں کہ مسلم لیگ کو آپ قائد اعظم جو ہے شجاعت حسین وہ بھی مسلم لیگ ہے, آپ ان کو ساتھ ملا لیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بھی مشرف کی طرح کیا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر لیں.
کل تک چودھری شجاعت حسین کو کوڑا کرکٹ کہنے والا نواز شریف آج ان کے قدموں میں جا کر بیٹھا، آج ان کے گھر جا کر وہ ڈیل کر رہا ہے۔ لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب کے لیے بھی یہ پیغام ہونا چاہیے عوام کی طرف سے، جب ووٹ کاسٹ ہوں تو یاد رکھیں کہ سسٹم کی سہولت کاری میں جتنا نواز شریف صاحب ملوث ہیں اس کرپٹ سسٹم کے دفاع میں، اتنا ہی چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی کردار ہے۔ اس پورے رجیم چینج آپریشن میں شجاعت حسین صاحب نے سہولت کاری کی پی ڈی ایم کو، اور ابھی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ اس چیز کا جواب مانگیں گے نواز شریف صاحب سے کہ کل کو آپ جو کوڑا کرکٹ کہتے تھے، آج آپ نے کیسے بیانیہ بدلا اور کس طرح سے آج آپ نے چودھری صاحب کے قدم چھوئے اور آشیرواد لے کر ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان میں اس وقت غیر آئینی، غیر جمہوری طور پر مسلط وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی طرف سے یعنی ایک پریمیئر چل رہا ہے، اور جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں فیورٹ پلیس کون سی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیڈ روم ہے۔ یعنی ایک وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات چیک کریں، اس کی سوچ چیک کریں، اور آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد روپوش ہیں وہ اپنی مرضی سے روپوش ہیں، ان پر ریاست کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ اب اس بات کو پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ واسق قیوم جو بڑے ایکٹیو ممبر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو 2 دن پہلے گرفتار کیا گیا، آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ان پر پریشر نہیں تھا؟ کیا عثمان ڈار کے گھر پر پولیس گئی اور ان کی بزرگ والدہ کو کہا کہ ہم تیرا ریپ کریں گے؟ کیا ان پر پریشر نہیں تھا؟ صداقت عباسی گھر آتے ہیں، ان کی فیملی لپٹ کر روتی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہ صداقت عباسی صاحب اپنی مرضی سے روپوش تھے تو فیملی کے ساتھ رابطہ تو ہوا ہوگا، وہ کیوں چھپے ہوئے تھے؟ فاروق حبیب کے چہرے پر یہاں تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ یعنی کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کے ملک پر مسلط وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ اس وقت ملک میں کسی پر کوئی پریشر نہیں ہے، تو شاید وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور احمقوں کی دنیا سے باہر آ کر ان کو سوچنا چاہیے۔ اگر ان کو پالش کرنے کے بدلے میں یہ نگران حکومت مل گئی ہے تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان بھی ہیں، وہ ایک پاکستانی بھی ہیں۔ اور اس وقت یاد رکھیں پنجاب کے اندر جتنی بھی بزدلانہ اور ظالمانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اس میں جتنا محسن نقوی شریک ہے اتنا ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ شریک ہے۔ اب صداق حکومت نگران حکومت تو نہیں نہ رہنی، الیکشن تو ہونے ہیں۔ یہ جو خوف ہے کہ عمران خان آ جائے گا، یہ خوف کب تک رہے گا؟ بالآخر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ جب الیکشن میں جائیں گے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس موڈ میں، لوگ عمران خان کو دوبارہ لے کر آ جائیں گے۔ اور اگر عمران خان صاحب دوبارہ آتے ہیں اور ان لوگوں نے جس گھٹیا لیول تک گر کے انہوں نے مخالفت کی ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا یہ لوگ معافی کے مستحق ہیں؟ جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کے بیٹوں کو گواہ بنا لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی اگر بیٹے اپنی ماں کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو گئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ان پر کس لیول کا پریشر ہوگا۔ اگر کوئی بیٹے اپنی ماں کے کردار پر باتیں کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو مان لیجئے اور سوچ لیجئے کہ ان پر کس لیول کا پریشر ہوگا، کس لیول کا تشدد انہوں نے برداشت کیا ہوگا، اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہوگا۔ ریاست پاکستان میں یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ ریاست پاکستان کو کیا بنا دیا پتہ نہیں لوگوں نے۔ پاکستان کی ریاست اس وقت غیر آئینی، غیر قانونی طور پر جو حکومت یہاں پر مسلط ہے، ان کو جلد از جلد انتخابات میں جانا ہوگا، ورنہ یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ بصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔